وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. دوستو، اس مسجد کا انتصاب جس شخصیت کی طرف ہے اور جن کے نامی سے استبراک کرتے ہوئے اس مسجد کا نام زکریا مسجد رکھا گیا ہے، تو 40 سال کے بعد یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اس مسجد کا نام زکریا مسجد کیوں رکھا تھا، اس سوال کے جواب کے لیے بھی اور کتنے والدین ہیں جو اپنی اولاد کو سمجھاتے ہوئے کبھی حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ کا ذکر خیر کرتے ہوں گے، کبھی کسی کو اپنی شادی اپنا نکاح یاد آتا ہوگا، وہ مسرت محسوس کرتے ہوں گے کہ حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ کی مجلس میں میرا نکاح ہوا تھا. بچے کو سمجھاتے ہوئے یاد دلاتے ہوں گے کہ میں بچپن میں تجھے جب دارالعلوم بری میں حضرت شیخ تشریف لائے تھے تب وہاں بھی لے گیا تھا، تیرے قرآن کی بسم اللہ، تیرے حفظ کی بسم اللہ حضرت کی مجلس میں کروائی تھی. تو ان بچوں کو جنہوں نے شعور کی حالت میں حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ کو نہیں دیکھا، جب بسم اللہ کی ہے ضرور دیکھا ہوگا. لیکن یہ یاد دلانے کے لیے، ان کے ایمان کو گرمانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ کیسی عظیم ہستی کے ہاتھوں تمہارے قرآن کی بسم اللہ ہوئی تھی، تمہارے حفظ کی بسم اللہ ہوئی تھی، اس کی تذکیر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر یہ جلسہ منعقد کیا گیا. اسی لیے میں نے مولانا رشید صاحب سے کہا کہ جو ابتدا اس مسجد زکریا مسجد اور زکریا مسجد کے مکتب اور مدرسے کی ابتدا کے وقت حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ کی جو دعائیں اس کے ساتھ ہیں، تو ان خطوط کے اقتباسات میں تمہیں دیتا ہوں. چنانچہ وہ اپنے ساتھی کو لے کر آئے اور انہوں نے اس کے اقتباسات لیے، انگریزی میں ترجمہ کروایا گیا اور وہ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. کہ ان دعاؤں کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام میں کس قدر برکت عطا فرمائی. حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ کے متعلق آپ صبح سے سن رہے ہیں. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجھے کہنے لگے کہ جو احساسات ہوتے ہیں جو
جو کچھ انسان دیکھتا ہے دماغ میں جمع ہوتا ہے تو ان احساسات کو الفاظ کی شکل میں دینے اور لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا تمہیں اچھا سلیقہ ملا ہے. تو میں بڑا متعجب ہوا. میں نے کہا کہ حضرت تو پاکستان کے سب سے اونچے مشاق لکھنے والوں میں اور جن کی باقاعدہ اس کام کے لیے تربیت کی گئی، فرماتے ہیں کہ مجھے جب بینات کا ایڈیٹر بنایا گیا تو حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتے تھے کہ آج جو فلاں واقعہ پیش آیا ہے اس کے متعلق اس مہینے اداریہ لکھنا ہے. تو میں لکھ کر لے جاتا. فرماتے کہ نہیں، اس کو اور طرح سے لکھ کر لاؤ. پھر میں لکھ کر لے جاتا. وہ غور سے پڑھنے کے بعد فرماتے کہ نہیں. تو تیسری یا چوتھی دفعے میں پھر حضرت فرماتے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. کبھی فرماتے کہ وہ جو دوسرے نمبر پر آپ لائے تھے وہ ٹھیک ہے، اس کو چھپوا دو. 2-3 سال کے بعد پھر فرمانے لگے کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہر مہینے ہر اداریے پر جو محنت کرواتا تھا، کاوش کرواتا تھا، وہ کیوں؟ تو حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو آپ کا غلام ہوں، جس طرح آپ حکم فرمائے میں ہر وقت حاضر ہوں. تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایسا میں اس لیے کرتا تھا تاکہ تمہیں لکھنا آ جائے. تو الحمدللہ بہت اونچے لکھنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں کتابیں لکھوائی، ہزاروں سوالات اور فتاوی کے جواب آپ کے قلم سے نکلے، آپ کے شرعی مسائل اور ان کا حل. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کس پر آپ اس بات پر فرما رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ تم نے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں جو پہلی حاضری کا منظر کھینچا ہے، میں نے اس کو بار بار پڑھا. آپ نے کس طرح کتنا پیارا منظر اس کا کھینچا ہے. تو میں نے اس مضمون میں لکھا تھا کہ جب سہارنپور ہماری پہلی حاضری ہوئی تو ہم تو جا کر ٹھہر گئے. غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر بتایا گیا کہ حضرت سے ملاقات کا وقت فلاں ہے. مگر جب حضرت کو معلوم ہوا کہ کوئی طلبہ گجرات سے آئے ہوئے ہیں تو حضرت نے ظہر کی نماز کے بعد ہمیں یاد فرمایا. تو کوئی اکیلے بھی نہیں تھے، ہم پوری جماعت تھی طلبہ کی، اور نہ کسی نے ڈرایا تھا کہ اس طرح ادب سے وہاں جانا چاہیے اور اس طرح اس چیز کا خیال رکھے. کچھ نہیں، بالکل خالی ذہن. لیکن جیسے ہی دروازے میں سے داخل ہوئے اور دور سے حضرت سہدری میں ڈاک لکھوا رہے تھے، نہ کوئی نشست شاہانہ فقیروں کا بوریا رکھا ہوا اور لنگی اور کمری پہنی ہوئی، اور حضرت کی کمری کی آستین میں چڑھی ہوئی. مگر جیسے ہی حضرت کے چہرے کی طرف نگاہ کی تو اس کے بعد جو قدم جہاں تھا اسی طرح
آگے قدم بڑھانا مشکل. اللہ جل جلالہ اللہ کے اپنے مخصوص بندوں کو ہر قسم کی دولتیں عطا فرماتا ہے. کسی قسم کی کوئی دولت دنیا میں بھی ان کے لیے باقی نہیں رہتی. تو جب ہم تو ان کی شفقتیں، ان کا پیار حاصل کرنے کے لیے، دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوئے تھے، تو جب اس کا یہ حال ہوگا تو جو دشمن ایک نظر دیکھے گا اس کا کیا حال ہوگا. اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں ربیع، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا بڑا لمبا سبق ہوتا تھا، درس ہوتا تھا. کبھی کبھی حرمین میں گرمی 50 ڈگری تک پہنچتی ہے، اس سے بھی زیادہ جاتی ہوگی. ایسی شدید گرمی میں پیاس لگتی تھی اور سامنے جگ اور گلاس رکھا ہوا ہوتا تھا، مگر وہ فرماتے ہیں کہ کبھی ساری زندگی میں ہزاروں دفعے پیاس نے اس طرح ستایا مگر ہمیں پانی اپنے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پینے کی ہمت نہیں ہوئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ذکر خیر سنا، مولانا ضیاء الحق صاحب نے ان کی موطا کا ذکر کیا. ان کے بہت خاص شاگرد یحییٰ اندلسی وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا سبق ہوتا تھا تو سبق کے دوران روایتیں پڑھی جا رہی ہیں، ہر 2 منٹ کے بعد ورق الٹنے کی ضرورت پیش آتی تھی. تو یحییٰ اندلسی فرماتے ہیں کہ ہر ورق کے الٹنے سے پہلے ہمارا دل دھڑکتا تھا اور ہاتھ کانپتے تھے کہ ورق الٹنے سے جو آواز ہوگی اس سے بچنے کے لیے بہت آہستہ آہستہ میں کوشش کرتا کہ ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہو. اتنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سبق میں ان کا رعب ہوتا تھا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کے ڈر سے ان کے شاگرد سبق میں پانی نہیں پی سکتے تھے، تو وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا، سوچا کہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شرکت کروں. ابھی خارجی آدمی طلباء میں شامل نہیں ہوئے، قریب سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا نہیں، صرف سنا کہ وہ بہت بڑے محدث ہیں اور دور دور سے دنیا بھر سے لوگ ان کے پاس حدیث کی سند حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ ان کی خدمت میں حدیث کی سند حاصل کرنے کے لیے، روایت حدیث کے لیے حاضر ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے ان کی مجلس میں بیٹھ کر، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں. خود جا کر درخواست کریں اس کی ہمت نہیں ہوئی، اور بچے نہیں تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے علماء میں سے، اور اتنے بڑے کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہارون الرشید اس کے خاص مصاحبین میں، اور جب انہیں ضرورت ہوتی اپنے دربار میں کسی
فتوے کے متعلق پوچھنے کی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کرتے. اور ہارون رشید اس زمانے میں ان کی آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی. تو ان کے خاص قریب رہنے والے لوگوں میں سے مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ کس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں پہنچوں اور استفادہ کروں. بالآخر میں نے اس کی تدبیر یہ سوچی کہ میں خود امیر المؤمنین ہارون رشید سے عرض کرتا ہوں کہ وہ مجھے خط لکھ دیں. تو امیر المؤمنین ہارون رشید نے بھی خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب بنانا مناسب نہیں سمجھا، ادب کے خلاف سمجھا، اور انہوں نے وہ خط لکھا گورنر کے نام، جو بغداد کی طرف سے مدینہ منورہ کا گورنر تھا، اس کے نام خط لکھا کہ یہ محمد ابن ادریس شافعی آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں، بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو رکھا جائے اور آپ خود اپنے ساتھ ان کو لے جائیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت لے کر ان کے حلقہ درس میں ان کو بٹھا دیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت خوش ہو گیا کہ چلو الحمدللہ کام آسان ہو گیا. میں وہ خط لے کر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور جب میں نے وہ خط گورنر کو دیا ہے اور اس خط کو وہ بار بار پڑھ رہے ہیں اور پسینہ پوچھ رہے ہیں، تو میں نے اپنے دل میں سوچا معلوم نہیں، میں نے تو ہارون رشید سے درخواست کی تھی کہ مجھے پڑھنا ہے امام مالک سے، اور یہ خط پڑھ کر ان کی شکل بتا رہی ہے کہ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، اور کیا بات انہوں نے لکھی ہوگی امیر المؤمنین نے کہ جس کی وجہ سے گورنر مدینہ اتنے پریشان. بالآخر تھوڑی دیر کے بعد گورنر مدینہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین نے جو مجھے حکم دیا ہے کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے متعلق سفارش کروں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اپنے تلامذہ میں شامل فرما لیں، اپنے حلقہ درس میں بیٹھنے کی آپ کو اجازت دیں. فرماتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے اتنا مشکل ہے کہ اگر اس کے بدلے میں امیر المؤمنین مجھے یہ حکم دیتے کہ میں ننگے پیر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کروں تو یہ میرے لیے آسان تھا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، جب مدینہ منورہ کا گورنر اس کا یہ حال ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے رعب سے، تو اب کیا بنے گا. لیکن چونکہ بادشاہ کا امیر المؤمنین کا حکم تھا تو فوراً ہم لوگ وہ خط لے کر چلے. گورنر نے خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور دولت پر جا کر دستک دی. اندر سے لونڈی آئی، لونڈی نے دروازہ کھول کر پوچھا تو گورنر نے بتایا کہ ہماری طرف سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سلام عرض کر دیں اور یہ بتا دیں کہ میں گورنر مدینہ ہوں اور یہ میرے ساتھ محمد ابن ادریس شافعی مہمان ہیں. ہم حاضر ہوئے ہیں. دوستو، ذہن میرا کسی اور طرف چلا گیا. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ
نے ایک مختصر رسالہ تحریر فرمایا ہے. اس کا نام رکھا ہے نیل المراد فی سفر الی گنج مراد آباد. اور حضرت تھانوی قدس سرہ کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ بڑے بڑے لوگ مولانا عبد الماجد دریابادی جیسے وہ ڈرتے تھے خط لکھنے، کتنے زبردست لکھنے والے انسان عبد الماجد دریابادی، مگر 10 دفعے سوچتے تھے اور بار بار اپنے خط کو پڑھنے کے بعد، اس میں اصلاح کرنے کے بعد، کانٹ چھانٹ کے بعد پھر ایک مضمون تیار کر کے حضرت کی خدمت میں بھیجتے تھے. پھر یہ پکڑ دکڑ ہوتی تھی. تو یہ خود حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں جب پہلی مرتبہ گنج مراد آباد حاضر ہوا تو ہم لوگ وہاں دوپہر کے بعد پہنچے تو ہم نے پیغام بھیجا کہ ہم نام یہ ہے فلاں جگہ سے آئے ہیں، اس لیے کہ وہاں حضرت کے یہاں پہنچتے ہی 3 سوال ہو جاتے تھے. حضرت مولانا گنج مراد آبادی کہ یہاں جو مہمان آتا تو کون ہو، کیوں آئے ہو، کب تک ٹھہرو گے. یہی بے نئی سوال حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے یہاں ہوا کرتے تھے. حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں صاحب ندوی 25-30 افراد کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر حاضر ہوئے. جب واپس گئے تو انہوں نے حضرت شیخ کو عریضہ لکھا کہ میرے ساتھ جو ہمارے خاص دوستوں میں سے صوفی صاحب تھے تو وہ ہمیں کہنے لگے کہ حضرت جیسا انسان میں نے اب تک دیکھا تو نہیں تھا مگر سوچا بھی نہیں تھا. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ جب ہم ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو ایک سانس میں کون ہو، کیوں آئے ہو، کب تک ٹھہرو گے، تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ میزبانی کیا گا کہ ابھی سے سوال ہے اور یہ تینوں سوال اکٹھے اتنے تیز جس طرح کے ہمارا آنا انہیں بہت ناگوار ہوا ہو. ہم نے سوچا کہ بھائی یہ کیا بات، عجیب سا لگا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب ان کے سبق میں سب کے ساتھ بیٹھنا ہوا اور وہاں جب درس سنا سوچا کہ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم انسان پیدا کیا تھا اور اب تک ہم ان کی زیارت سے محروم تھے. پھر عشاء کی عصر کی نماز کے بعد جب مجلس ہوئی اور دیکھا کہ تمام منتسبین، متوسلین، مریدین ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے وہاں دیکھا کہ بہت بڑا اپنے وقت کا شیخ طریقت. اور جب دسترخوان پر بیٹھنا ہوا تو دسترخوان پر جس طرح کے بچپن سے دوستی ہو اس طرح بے تکلفی سے باتیں اور بے تکلفی سے زبردستی کھلانا پلانا، سخاوت. تو جب مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے وہ دوست صوفی عبدالحمید صاحب کہنے لگے کہ میں نے حضرت شیخ میں بیک وقت 3 آدمی دیکھے. کہ جب پہلی ملاقات ہوئی تو ہم نے اور کسی انسان کو پایا
جب درس میں اور مسئلے تصوف پر دیکھا تو ایک عظیم مدقق اور محقق عالم اور اپنے وقت کے شیخ طریقت حضرت کو پایا، اور ان دونوں کے بالکل برعکس جب دسترخوان پر دیکھا تو ایک تیسرا انسان پایا کہ انتہائی بے تکلفی جس طرح اپنے بچپن کے یاروں کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو حضرت مولانا فضل الرحمان بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے تو 3 سوال ہوئے: کون ہو، کیوں آئے ہو، مقصد کیا آنے کا سفر کا، اور کب تک ٹھہرو گے؟ تو بتایا کہ ہم نام یہ ہے اور تھانہ گونج سے آئے ہیں اور مقصد زیارت کا ہے، بس اتنا سنتے ہی زیارت کے لیے آئے، میں زیارت کے لیے آئے، بڑے آگے زیارت، یہی الفاظ ہیں، بڑے آگے زیارت کرنے والے، یہ کوئی زیارت کا وقت ہے؟ اب میں تمہیں اس وقت کھانا کہاں سے کھلاؤں گا؟ آگے الفاظ سن کر اور بھی تعجب ہوگا آپ کو کہ اتنے بڑے شیخ، اور کیا فرما رہے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ بڑے آگے زیارت کرنے والے، یہ کوئی زیارت کا وقت ہے؟ زمین تمہیں نہیں نکل گئی، زمین تمہیں نہیں نکل گئی؟ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا روب ایسا زبردست تھا کہ گورنر مدینہ دروازے پر کھڑے ہیں، لونڈی کو بھیجا اجازت کے لیے کہ گورنر مدینہ ہے اور محمد ابن ادریس شافعی ہیں، بغداد سے آئے ہیں۔ تو جواب میں تھوڑی دیر کے بعد کافی انتظار کرتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد جب لونڈی واپس آئی تو کہنے لگی کہ حضرت امام مالک فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو لکھ کر دے دیں، ابھی آپ کو جواب لکھ کر واپس دے دیا جائے گا۔ تو ہم نے گورنر کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں کرنا، ہمیں ملاقات کرنی بھی مشافہ۔ تو کافی دیر کے بعد وہ دوبارہ لونڈی انتظار کرتے رہے باہر، گورنر کافی دیر کے بعد واپس جب لونڈی آئی تو کہنے لگی امام مالک فرما رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہفتے میں ایک دن متعین ہے ملاقات کے لیے، اور آج وہ دن نہیں ہے، آج ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تب ان کو کہنا پڑا، انہوں نے کہا کہ یہ بغداد سے محمد ابن ادریس شافعی آئے ہیں اور گورنر کے نام امیر المومنین نے خط دیا ہے اور وہ خط امام مالک کے ہاتھ میں پہنچانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں کافی دیر گزر گئی انتظار کرتے کرتے اور ان سوال و جواب میں، تب جا کر چوتھی دفعہ میں باندھی کرسی لے کر آئی اور کرسی لا کر باہر رکھ دی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، سلام مصافحے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کرسی پر جلوہ افروز ہوئے اور گورنر نے ادب سے وہ خط پیش کیا۔ دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالی ان مخصوص بندوں سے دنیا اتنی مرعوب کیوں ہوتی ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے جنگل میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چیتے پر سوار، خونخوار چیتا، گھوڑے کی طرح، گدھے کی طرح اس
کو سواری بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر سوار ہے اور سانپ گلے میں لٹکایا ہوا ہے، کوڑے کے طور پر جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت ساری دنیا ان خوفناک جانوروں سے ڈرتی ہے اور آپ اس پر سواری کیے ہوئے ہیں، ناگ سانپ کو کوڑے کے طور پر آپ نے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم خدا سے نہ ڈرو تو ساری مخلوق تم سے ڈرے گی۔ اگر تم خدا سے ڈرو گے تو ساری مخلوق تم سے ڈرے گی، اگر خدا کے سوا ہر چیز کا ڈر تم نے اپنے دل سے نکال دیا تو پھر ہر چیز تم سے ڈرے گی۔ تم اور یہ ساری دنیا ان چیزوں سے جو خوف اور ڈر تمہارے دلوں میں ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں تمہیں ڈراتی ہیں۔ اس ایک ذات کا خوف اور ڈر اگر تمہارے دل میں بسا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، تو کہتے ہیں دنیا کی کوئی چیز تمہیں نہیں ڈرا سکتی۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ بادشاہ کا خط آپ نے کھولا اور پڑھا اور پڑھنے کے ساتھ ہی چاک کر کے پھاڑ کر کے اس کو پھینک دیا اور فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنی ہے اور اس کے لیے بادشاہ کی سفارش کی ضرورت ہے۔ اتنا اعزاز اور اکرام کہ بادشاہ کی طرف سے سفارشی خط لایا جاتا ہے، تو اپنے لیے ایک مخصوص انداز جو اختیار کیا گیا کہ بادشاہ سفارش کرے، حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو ڈر کے مارے یہ سفارش کروائی تھی، تو اس پر ناراض ہوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنی ہے اور اس کے لیے یہ انداز تم نے اختیار کیا کہ بادشاہ ہی تم نے سفارش کروائی۔ اس پر ناراض ہو کر جب پھینک دیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے قدموں میں گر پڑا، میں نے معافی مانگی کہ اگر غلطی ہو گئی اور میں تو صرف اور صرف حضرت سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں اور حضرت کے اطلاع نظام میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو پھر تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر استاد اور شاگرد میں تعلق پیدا فرمایا کہ بہت ممتاز اور خصوصی طلبا جن پر نگاہ کرم رہتی تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان میں شامل ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ پھر تو حال ہی ہو گیا کہ سبق کب شروع کرانا ہے، اور جب بہت دیر گزر جاتی تھی تو پھر میں عرض کرتا کہ بس آگے نہ پڑھائیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں اور ذرا مجھے تھوڑا پڑھا لینے دو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان حضرات کو جو نعمتیں ملتی ہیں ان میں سے ایک رعب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی اوصاف عطا فرمائے گئے ان میں سے یہ بھی ہے۔ ہم لوگ تو نہیں پہچان سکتے، ان لوگوں کو نہیں پہچان سکتے، اس لیے کہ محمدی میں یحییٰ نشاپوری فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ لا یعرف قدر الغزالی من جاء بعدہ، کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو ایک عظیم انسان تھے، ان کو بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ کیا پہچانیں گے کہ امام غزالی کون تھے؟ ان کی چند کتابوں کو دیکھ کر اور ان کتابوں کو پڑھ کر جنہوں نے امام غزالی کو دیکھا نہیں، وہ تو اس کا تعلق تو دیکھنے سے تھا کہ امام غزالی کون تھے۔ اس لیے فرماتے کہ لا یعرف قدر غزالی من جاء بعدہ الا ان یکون مثلہ و فوقہ، اللہ اکبر۔ وہ فرماتے کہ صرف دو ہی انسان امام غزالی کو آئندہ
پہچان سکیں گے یا تو وہ مرتبے اور علم میں امام غزالی کے برابر کے ہوں گے یا ان سے بھی بڑھ کر ہوں گے. ہمارا حال تو وہ بالشتیوں والا ہے. یہ مصری حضرات بڑے خوش طبع، ان کے یہاں خوش طبعی بہت ہوتی ہے. ہر وقت مجلس میں ہر وقت خندہ، ہنسی مذاق، دل لگی. تو ان کے یہاں ایک جگہ عصیر الاسد مشہور ہے وہاں کا، گنے کا رس. تو وہاں انہوں نے، دکان والے نے اشتہار لکھا ہوا تھا اپنی دکان پر کہ عصیر کتنا مفید ہے. ایک کہانی بنائی، لکھا کہ ہماری اس دنیا کے انسانوں کا ایک شخص کہ جو ہمارا جسم یہاں تو کچھ بھی کم ہے، اگر سوڈان وغیرہ کی طرف چلے جائیں تو وہاں آم جس طرح ہمارے یہاں 5 فٹ آم ہے، اس طرح ان کے یہاں 6-7 فٹ سے شروع ہوتا ہے. اکثر قداور لوگ، ان کے قد بہت اونچے. تو وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے اس دنیا کا ایک شخص بالشتیوں کے علاقے میں چلا گیا کہ جہاں ایسے انسان رہتے ہیں جو صرف ایک بالش کے. پتا نہیں، یہ تو ایک فرضی افسانے یا گھڑی ہوئی کہانیاں ہوں گی، ورنہ جناتوں میں تو میں نے خود دیکھا ہے بالشتیاں. میں نے یہاں قصہ بھی سنایا تھا زکریا مسجد کے واقعات میں، اسی جیل میں، کہ والدہ کے یہاں جب میں ساؤتھ افریقہ پہلی مرتبہ گیا، پہلی رات سویا تو صبح اٹھ کر میں نے والدہ سے کہا کہ تمہارے یہاں کچھ جنات کی تکلیف. فجر کے بعد جیسے ہی ملاقات ہوئی، کہا کیوں؟ تو پھر میں نے ان کو کہانی سنائی. میں نے کہا کہ یہ کھڑکی سامنے کھولی گئی تھی ہوا کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ اس میں سے کوئی اس اندر کھڑکی کے اندر آیا اور وہاں سے تھوڑی دیر وہ بیٹھا رہا، پھر وہ نیچے کودا اور جس طرح بال اچھلتا ہے اس طرح پھر دوبارہ وہ کھڑکی مشکل سے 2-3 فٹ اونچی ہوگی. تو میں نے کہا کہ وہ ایک بالش کا تھا اور وہ اس کا بھائی اس سے باہر تھا، تو اس کے ساتھ دونوں مستی کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. کہ ہماری چھوٹی بہن مجھ سے پوچھتی ہے کہ پھر وہ کیا ہوا؟ پھر میں تو لندن سے آیا ہوا، اتنا لمبا سفر تھا کہ میں تو سو گیا. کہ بھائی آپ کو نیند کیسے آئی؟ کہ میں تو وہ بھی اللہ کی مخلوق. تو وہ بالش تھی، اس میں عصیر القصب والے نے کہانی لکھی کہ ہمارے یہاں کا کوئی انسان ہمارے جیسا بالشتیوں کے دیش میں پہنچ گیا. تو وہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے اس کو دیکھ کر. انہوں نے دیکھا کہ ہم تو ایک بالش کے سارے اور یہ کوئی کتنا اونچا انسان ہماری طرح، اس کی آنکھیں ہیں، ہاتھ پیر ہیں، بولتا ہے، اسی طرح کا ہے. تو وہ پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کیا کھاتے ہو؟ تو ساری چیزیں اس میں گنوائی تھی، پوری فہرست. کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کھاتے ہو، جس نے اپنی چیزیں گنوائی. تو آخر میں کہنے لگے کہ یہ روٹی، سالن، گوشت، سبزی، اناج، یہ تو ہم بھی کھاتے ہیں. تو اخیر میں کہتے ہیں اور کوئی چیز بتاؤ کہ جس سے ہم تو اتنے بالش کے رہ گئے اور آپ اتنے بڑے کیوں؟ تو پھر اس نے اخیر میں کہا کہ میں گنے کا رس پیتا ہوں. تو جو بالشتیے ہیں انہیں بتایا جائے کہ کس طرح وہ بڑے بن سکتے ہیں. تو ہم تو بالشتیے ہیں، کہ یہ بڑے لوگ کیسے بڑے بنے. ایک ایک چیز ان کی اگر ہم لینے کی کوشش کریں تو نہیں لے سکتے. حضرت شیخ نے ولی اللہ مرقدم کے متعلق 50 دفعہ میں نے اس مسجد میں بیان کیا ہوگا کہ حضرت رمضان مبارک میں
ایک قرآن سے زیادہ روز پڑھتے تھے. ساری عمر حضرت کا معمول تھا کہ 10 پارے روز پڑھتے تھے. حضرت نے ایک رمضان میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور 2 ساتھیوں کے ساتھ طے کیا کہ ہمارے ائمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا معمول رمضان میں دن میں قرآن شریف، رات میں قرآن شریف، 2 قرآن شریف کا معمول تھا. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان ساتھیوں کے ساتھ یہ طے کیا کہ یہ جو آئندہ رمضان ہے ہم اس طرح گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ 2 قرآن شریف پڑھ سکیں. تو اس رمضان میں حضرت نے 56 قرآن شریف پڑھے. تو یہ جو تمام صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو جو عطا فرمائی، ہم تو ان کو پڑھ کر کو بالشتوں کی طرح سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ہم لوگ در دولت پر دستک دیتے، پوچھتے تو ازواج مطہرات یا گھر میں سے ہمیں بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کہیں باہر تشریف لے گئے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو پوچھے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے آپ کو تلاش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے سے گزرتے تھے وہ ایک خاص خوشبو اس رستے پر مہکتی تھی. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ صفت عطا فرمائی تھی. ان کے حالات میں بھی لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں جس رستے سے گزرتے تھے پورا رستہ معطر ہوتا تھا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ میں عطا فرمائی. حیات طیبہ میں تو تھی حضرت قاری عبداللہ صاحب کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ کسی دیہات میں اپنے کھیتوں میں طلبا اپنے پاس رکھتے اور ان کا قرآن صحیح کرواتے. ان کے پاس ایک شخص پہنچا کہ حضرت مجھے آپ سے بیعت ہونا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا بھائی بیعت تو ایک طرف رہنے دو، مجھے قرآن پاک سے بہت ہی لگاؤ اور تعلق اور محبت ہے، تم پہلے یہ سیکھو. تو فرماتے ہیں قاری عبداللہ کہ میں اپنے استاد کے پاس ٹھہر گیا اور ان کے پاس میں یہ قرآن پاک میں نے صحیح کیا، پھر حفظ کرنا شروع کیا. پھر جب میرا قرآن ختم ہوا تو پھر میں ان کے ساتھ دوڑ کرتا رہا. تو ایک دن ہم لوگ دوڑ کر رہے تھے، ایک پارا میں پڑھتا، پھر اس کے بعد استاد ایک پارا پڑھتے. ایک دفعہ استاد آنکھیں بند کیے ہوئے اپنا پارا پڑھ رہے ہیں اور میں پارا سن رہا ہوں تو میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں. اتنے میں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ، کچھ حضرات وہاں تشریف لائے اور ہم سے تھوڑے فاصلے پر جہاں تک آواز جا سکتی ہے اتنے دور وہ کھڑے رہے. لیکن چونکہ میں اپنے استاد کا قرآن سن رہا تھا تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی مہمان ہوں گے، جب یہ قرآن اس کا دور ختم ہو جائے گا تو پھر ملاقات کے لیے آئیں گے، اس نیت سے وہاں وہ ٹھہر گئے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں تو وہ غائب وہاں نہیں ہے. میں نے سوچا کہ شاید کوئی مہمان آئے اور چلے گئے، پھر شاید واپس آئے. اتنے میں جس خلیے کی پہلی جماعت تھی اسی طرح کا لباس اور انہیں جیسے یہ معلوم ہوتے تھے ایک صاحب پہنچے.
اور وہ کہنے لگے میں تو اپنا قرآن سن رہا ہوں اپنے استاد کا، وہ پڑھ رہے ہیں، اتنے میں آ کر جلدی سے وہ پوچھنے لگے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. تو یہ آواز سن کر استاد نے اپنی تلاوت موقوف کی، آنکھیں کھولی، پوچھا کیا بات؟ تو پھر انہوں نے اپنا سوال دہرایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی یہاں تشریف لائے تھے. تو ہم دونوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تشریف نہیں لائے، البتہ کچھ لوگ ابھی یہاں تھوڑی دیر پہلے یہاں ہم نے دیکھے اور پھر وہ واپس چلے گئے. تو وہ فرمانے لگے آنے والے شخص کہ میں علی ہوں، اور گزشتہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قاری عبداللہ جو قرآن سناتے ہیں ان کا قرآن سننے کے لیے ہم لوگ کل وہاں ان کی جہاں ان کا درس ہوتا ہے وہاں پہنچیں گے. تو اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں یہاں آیا تھا. تو اس لیے فرما کر وہ تیز تیز وہ تشریف لے گئے. ہم لوگ اپنی جگہ سے ابھی اٹھتے ہیں جاتے ہیں، اتنے میں تو حضرت علی کرم اللہ ہوئے جا ہو جا چلے گئے. تو ان کا بیان ہے کہ ایک طویل زمانے تک اس جگہ خوشبو مہکتی رہی. ہم لوگ سب سے پہلے جب لوہاری حضرت جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مولانا اسماعیل بداز صاحب کے ساتھ حاضر ہوئے تو وہ ایک ویران سی مسجد تھی اور اس کے ساتھ ایک کمرے میں وہ آپ کی قبر تھی. مگر وہاں جو ہم نے خوشبو اس دن دیکھی اللہ اکبر، اور بعد میں پتہ چلا کہ حضرت کی تدفین کے بعد سے لے کر آج تک خوشبو اسی طرح ہے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے بار بار سنا، ان کی قبر کی مٹی سے حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ کی قبر کی مٹی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو، ان بڑے حضرات کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، تو ان کی زندگیاں پڑھ کر ہم اگر ان کی طرح بن تو نہیں سکتے، لیکن جو ان کے معمولات تھے، جو ان کی تلاوت تھی، جو ان کے فرمودات ہیں جو آپ پڑھتے ہیں تبلیغ رسائل میں، حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ ابھی ایک پاکستان والی جو جماعت آئی ہے تو وہ کہنے لگی کہ ہم لوگ جہاں کہیں جاتے ہیں تو یہ بالکل نئے آنے والے لوگ جب اس کتاب کو سنتے ہیں، تبلیغی رسائل کو، فضائل اعمال کو، کہتے ہیں کہ یہ تو ایک علم کا سمندر معلوم ہوتا ہے. تو ان کتابوں کو بار بار ہم پڑھیں، حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ کی تعلیمات کا مطالعہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ اور ہمارے اکابر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حضرات شہدائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہمیں پیروی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوستو، یہ جو کچھ اس وقت دنیا میں حالات ہیں اس کے لیے بھی یہ ایک ہی اس کا مداوا ہے اور ایک ہی علاج ہے، وہ ہے تعلق مع اللہ. مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا عبد المنان صاحب میواتی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ کی بھی خدام میں سے اور ایشیا کے سب سے بڑے عربی کے شاعر، وہ فرماتے ہیں کہ سن 47 میں جب ہنگامے ہو رہے تھے تو اس وقت ہم لوگ بستی نظام الدین میں تھے. تو یہ نوجوان تھے حضرت مولانا عبد المنان صاحب، تو فرماتے ہیں کہ چند نوجوانوں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ ہم لوگ رات کو پہرا دیا کریں. ایک دفعہ عشاء کی نماز کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ فلاں طرف سے ایک بہت بڑا مجمع حملہ کرنے کے لیے نظام الدین تبلیغی مرکز پر حملے کے لیے آ رہا ہے. پھر ہم نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو واقعی بہت بڑی جماعت، ایک پورا لشکر کا لشکر، اور ان کے پاس تمام اسلحہ.
مولانا عبد المنان صاحب کا بیان ہے کہ میں بھاگا ہوا، میں نے سوچا کہ یہ نظام الدین میں بوریوں پر پڑے ہوئے چند فقراء یہ کیا کر لیں گے، اور فرماتے ہیں کہ بالکل اس دن موت یقینی معلوم ہو رہی تھی. میں بھاگا ہوا وہاں سے آیا اور میں نے آ کر حضرت شیخ سے عرض کیا کہ حضرت یہ ماجرا ہے، ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور یہ عشاء کے بعد سے اس کی افواہیں کی اور یہ واقعہ ہے اور حقیقت ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو حضرت شیخ کمرے میں تو فرمایا کہ وہاں صحن میں چارپائی ڈال دو اور ایک سبز چادر لے آؤ. مولانا عبد المنان صاحب کا بیان ہے کہ میں نے وہ چارپائی بچھا دی اور سبز چادر اس پر لا کر رکھ دی. حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں نے چارپائی بچھائی. تو حضرت کمرے میں سے باہر نکلے اور چارپائی پر تشریف لائے اور لیٹ گئے اوڑھ کر کے، اور میں حضرت کو لٹا کر کے پھر واپس بھاگا ہوا اپنی پوزیشن پر پہنچا. وہاں مسجد کے اوپر ہماری ڈیوٹی تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہ جن کا رخ ہماری طرف تھا وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں چلاتے ہوئے. تو حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ کی کرامات میں وہ ذکر کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے ساتھ ایسا تعلق نصیب فرمائے کہ مخلوق کا ڈر، خوف اور ان کی طرف سے ہر طرح کی ہمارے دل میں خطرات اور وساوس جو آتے ہیں وہ تمام ہمارے دل سے نکل جائیں اور محو ہو جائیں.